5ویں صفت والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے، اور اس کے بعد 5ویں صفت صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں۔ صبر 3 قسم کا ہے، مشہور علماء کہتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تو نیکیوں پر جمنا، یہ بھی صبر ہے، نیکیوں پر جمنا، اس کو بھی بہت صبر لگتا ہے۔ اب جیسے سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں اٹھو، پہلے تو سردی کے موسم میں رضائی چھوڑنا ہی مشکل ہوتا ہے نا، اب وہ چھوڑ کر انسان اٹھ گیا تو اب سردی لگے گی، اس کو تو صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں صبر کرنا پڑے گا؟ پھر وضو کر رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، جیسے بھی پانی سے وضو کرے، سردی کے موسم میں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ انسان تکلیف سہ رہا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، نماز پورا پڑھنے کے لیے یہ تکلیف جھیل رہا ہے، تو یہ بھی صبر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو نیکیوں پر جمنے میں بھی صبر ہوتا ہے، نیکیوں پر جمنا، جیسے رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، تو رمضان کے روزے پابندی سے رکھیں گے تو صبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنی گرمی میں روزے رکھنا، آج کل تو گرمی کے روزے چل رہے ہیں، لمبے لمبے روزے ہوتے ہیں، بھوک پیاس انسان برداشت کرتا ہے، تو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو نیکیوں پر جمنا، پابندی سے نیکی کرنا، یہ بھی ایک طریقے کا صبر ہے۔ دوسرے صبر کی دوسری قسم ہے گناہوں سے بچنے پر صبر، گناہوں سے رکنے پر صبر، اللہ نے جو منع کر دیا اس سے رک رہا ہے، اس میں بھی انسان کو بہت مشقت برداشت کر صبر کرنا پڑتا ہے۔ سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، اب دل بول رہا ہے کہ دیکھ لوں، لیکن روک رہا ہے، تو یہ صبر ہے کہ نہیں؟ کنٹرول، یہ روکنا، دل بول رہا ہے کہ میں غیبت کر لوں، منہ تک بات آ رہی ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ کچھ جملہ کہہ دوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ غیبت مت کرو، تو روک لیا انسان۔ تو بتاؤ اس میں بھی صبر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو گناہوں سے بچنے میں بھی صبر ہے، نیکیوں پر جمنے میں بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ضروری ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر ہے، یہ بھی صبر ضروری ہے۔ آج کل جیسے حرام کاروبار پھیلا ہوا ہے، جو حرام کاروبار کرنا چاہے اس کو تو 1000 راستے کھلے ہوئے کہ نہیں؟ حلال والوں کے لیے مشکلات ہے، حلال والوں کے لیے مشکلات ہے، بہت کم ان کو روزی ملتی ہے، سچ بول کر اور پورا شریعت کی روشنی میں انسان کرنے جائے تو روزی بہت کم آتی ہے، لیکن اگر جھوٹ بولو اور دھوکہ دو اور سود لو اور جو 2 نمبری کرو تو خوب راستے ہیں، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کماؤ، حرام کو چھوڑ دو، تو اللہ کے اس حکم کی وجہ سے وہ بس حلال پر گزارا کر رہا ہے، حرام کی طرف نہیں جا رہا، تو اس میں بھی صبر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو گناہوں سے بچنے میں بھی صبر ہے اور نیکیوں پر جمنے بھی صبر ہے، یہ دو صبر کی قسمیں ہوں۔ نیکیوں پر جمنا یہ بھی ایک طریقے کا صبر ہے، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے رکنے پر پابندی، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر کی اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، تکوینی چیزوں پر صبر، اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی، کسی کو شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گئی، کوئی بیماری لگ گئی، بڑی بیماری، کینسر کی بیماری، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، یا مال میں کچھ نقصان ہو گیا، 5 لاکھ کا مال 2.5 لاکھ رہ گیا، 2.5 لاکھ کا کچھ نقصان ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی آفت آئی اور نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس پر اللہ کو انسان شکایت نہ کرے، صبر۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، تینوں قسم کا صبر کرنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ تو یہ صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ صبر کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس سے بڑا کیا مقام ہے کہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کس کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے؟ اللہ کا ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں میں۔ دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے اپنا نام جو لیا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ تو یہ 99 جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ صفاتی نام ہے۔ کیسے نام ہے؟ صفاتی۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، ذاتی الگ رہتا، اور صفاتی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے ذاتی۔ کون سا نام لیا ہے؟ ان اللہ، اللہ جو ہے اللہ کا یہ ذاتی نام ہے۔ باقی رحمان ہے، رحم کرنے والا، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ کریم ہے، دیتا ہے، موتی ہے، دینے والا۔ اللہ تعالیٰ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، برداشت کرنے والا، حلم، حلیم۔ تو یہ دوسرے جو 99 نام ہیں وہ سب صفاتی ہے، ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے۔ تو وہ ذاتی نام لے کر اللہ نے کہا کہ میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ ہوں۔ صفاتی طور پر ساتھ ہونا الگ ہے اور ذاتی طور پر ساتھ ہونا
الگ ہے. ایک MLA MP ہے سمجھ لو, ایک MP ہے, وہ کہے کہ آپ جو ہے یہ اورنگ آباد کی حد میں پورے ضلع میں کچھ بھی کرو کوئی ٹینشن نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے یہ بول دیا, ٹھیک ہے, یہ الگ ہو گیا, یہ اتنا بڑا ساتھ نہیں ہے. اور وہ خود گاڑی میں, آپ کی گاڑی میں آپ کے بازو میں آ کر بیٹھ گیا, اب بول رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو دونوں میں فرق ہے. وہ خود آپ کے بازو میں آ کر بیٹھ گیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں 24 گھنٹے, آپ کچھ بھی کرو ٹینشن نہیں. تو یہ الگ ہے. اور وہ صرف کہے زبان سے کہ تم کچھ بھی کرو ٹینشن نہیں, میں تمہارے ساتھ. تو یہ الگ ہے. یہ ساتھ الگ ہے, وہ ساتھ الگ ہے. تو ایسے ہی اللہ کہہ رہے ان اللہ, اللہ ذاتی نام لے کر کہا, مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. اتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا, صبر کرنے والوں کا. پھر آگے دوسرے بارے میں اولئک علیہم صلوات من ربہم, جو صبر کرتے. دیکھو الذین اذا اصابت, کون ہے صبر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جب ان کو کوئی بھی مصیبت, تھوڑی بھی مصیبت, یہ نکرہ نہیں, تھوڑی چھوٹی بھی مصیبت پہنچتی ہے, کانٹا چبھ گیا, کوئی چھوٹا معمولی نقصان, 10-20 روپے گم گئے, 100 روپے گم گئے, چھوٹا نقصان یا بڑا نقصان, ہر مصیبت میں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ, ہم سب اللہ کے اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے. یہ ہے صبر کرنے والے. چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت, وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا, ہم سب اللہ کے ہیں, اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتے. یہ جو بھی گیا, جو بھی نقصان ہوا, یہ سب چھوٹا نقصان ہوا, بڑا نقصان ہوا, اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا, ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں. یہ تو ایسے لوگ اولئک علیہم صلوات, ان پر اللہ کے خاص صلوات. دیکھو کون سی رحمت ہے. یہ صلوات کا لفظ عام طور پر نبیوں کے آگے بولا جاتا ہے. یہ ایک خاص پوائنٹ بیان کر رہا ہوں, غور سے سنو. صلوات کا لفظ کس کے آگے بولا جاتا ہے؟ جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ, یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, صلات نبیوں کے آگے, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ صلات کا جو لفظ ہے یہ خاص نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ صبر کرنے والوں کو نبیوں پر اللہ کی جو رحمت برستی, اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ دیتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے ان کا. تو جو لفظ نبیوں کے نام کے آگے بولا جاتا ہے صلوات, تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ صبر والوں کے لیے دوسرے بارے میں استعمال کیا, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان کے لیے صلوات, وہ خاص رحمت جو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے, اس پوری تو نہیں, نبیوں کو جو خاص رحمت اللہ کی جتنی ملتی ہے اتنی ہی صبر کرنے والوں کو ملے, ایسا نہیں ہے, اس کا کچھ حصہ ملے. یہ بھی کم ہے گا. جو خاص رحمت, خاص اللہ تعالیٰ معاملہ نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں رحمت کا, وہ کسی انسان کے ساتھ ہو جائے تو یہ کتنا بڑا مقام ہے. تو یہ کس کو ملتا ہے؟ صبر کرنے والوں. تو صبر کرنے والوں کا یہ دوسرا مقام, ایک تو اللہ خود ان کے ساتھ, دوسرے وہ خاص رحمت جو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور تیسرا بڑا مقام یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ 23ویں پارے, سب قرآن سے ثابت کر رہا ہوں الحمدللہ کہ یہ تین اتنے بڑے بڑے انعام ہیں صبر کرنے والوں کو. ایک تو اللہ ان کے ساتھ, اور نبیوں کو جو خاص رحمت ملتی ہے وہ ان کو ملتی ہے, اس میں سے حصہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور تیسرے, صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا جاتا ہے. تو اس لیے صبر کرنا سیکھیں, صبر کرنے کی عادت ڈالیں. جو بھی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے, تو اب صبر کے بھی درجات ہیں. علماء نے لکھا صبر کے درجے, سب سے پہلا, سب سے چھوٹا درجہ صبر کا کیا ہے؟ تصبر. صبر کے درجات یہ غور سے سنو. صبر کا سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے؟ تصبر. کیا مطلب؟ کہ صبر نہیں ہو رہا ہے تو صبر والوں کی شکل بنا لو. صبر کرنے والوں کی کیا کرو؟ شکل بنا لو. جیسے حدیث میں ہے کہ رونا نہیں آ رہا تو رونے والوں کی شکل بنا لو. حدیث میں ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے رونے کے لیے. اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو کم سے کم فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا, تو رونے والے کی شکل بنا لو. تو ایسے ہی صبر نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم صبر والوں کی شکل بنا لو. یہ سب سے کم درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے صبر, کہ یہ مصیبت آئی ہے, حقیقی صبر, کہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس کو انسان برداشت کرے. اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ حکیم ہے. اللہ کیا ہے؟ حکیم. تو اللہ کی جو بھی مصیبت, جو بھی پریشانی اللہ کسی پر بھیجتے ہیں, ضرور اس میں کوئی حکمت, کوئی انسان کا ہی فائدہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات, اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجیں گے تو یا تو اللہ کا فائدہ یا اپنا فائدہ انسان کا. اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو فائدہ اٹھانے سے بے نیاز ہے,
اللہ کو تو فائدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اب کس کا فائدہ ہے؟ اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کس کا فائدہ رہ گیا؟ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر انسان اس کو برداشت کر لے، یہ دوسرا درجہ ہے صبر کا۔ سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، یہ سوچ کر انسان برداشت کرے، کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے زبان سے، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ہی ساتھ ایسا ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا، نہیں، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، بس اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو برداشت کر۔ یہ دوسرا درجہ، یہ بھی کم درجہ ہے۔ اس سے بڑا درجہ ہے موافقت۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہے؟ موافقت، کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو برداشت بھی کرے اور ہاں میں ہاں ملائے، ٹھیک ہے اللہ نے جو کیا اچھا کیا، ہاں میں ہاں میں، موافقت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، ہاں میں ہاں ملائے، موافقت۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ دولہ، ان کا نام تھا شاہ دولہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے وہ۔ تو ان کے گاؤں میں ایک مرتبہ سیلاب آنے کی جیسی شکل بن گئی۔ ان کے گاؤں میں ایک ڈیم تھا، وہ ڈیم بالکل ٹوٹنے کے قریب آ گیا، ڈیم کی جو دیوار رہتی وہ ٹوٹنے کے قریب آ گئی۔ تو لوگ ان کے پاس گئے، شاہ دولہ جو بزرگ تھے ان کے پاس گئے کہ حضرت دعا کر دو ڈیم ٹوٹے نہیں۔ تو بولے وہ ڈیم کہاں سے ٹوٹ رہا، میرے کو وہاں لے کر چلو۔ اب وہاں گئے، سب گاؤں والے بھی گئے، تو انہوں نے کیا کرے، شاہ دولہ جو بزرگ تھے انہوں نے بولے کدال لے کر آؤ۔ کدال آئی تو انہوں نے بھی توڑنا شروع کر دی، جہاں سے ٹوٹ رہا تھا اور وہیں کدال مار رہے۔ تو لوگ بول رہے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہم تو آپ کو بچانے کے لیے لے کر آئے کہ یہ یہاں سے ٹوٹ رہے ہیں، آپ کچھ دعا کرو۔ تو انہوں نے بہترین جملہ بولے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ کیا بولے انہوں نے؟ جدھر مولا، اللہ اگر چاہ رہا ہے ٹوٹنا تو ہم کون ہوتے نہیں چاہنے والے، ہم راضی ہیں۔ تو کہتے اتنا جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا سیلاب کا، دوسری طرف رخ ہو گیا اس کا، پانی جو اوپر آ گیا تھا ٹوٹنے کے قریب تو رخ مڑ گیا اس کا۔ ان کا جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، انہوں نے وقت پر ایسا بہترین جملہ بولے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ اللہ چاہ رہا ہے اس کو توڑنا تو میں کون ہوتا ہوں نہیں بولنے والا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر۔ یہ ہے موافقت، تیسرا درجہ۔ ایک تو تصور، صبر والے کی شکل بنائے انسان، دوسرے صبر کرے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور تیسرے موافقت کرے، ہاں میں ہاں ملائے، ٹھیک ہے اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ نے جو کیا اچھا کیا، یہ کہے۔ اور اس سے بڑا درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ ہے کہ مصیبت کو انجوائے کرے۔ مصیبت کو کیا کرے؟ ہاں، لوگ تو جو ہے خوشی کو انجوائے کرتے ہیں نا، اچھی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے مصیبتوں میں ان کو مزہ آتا ہے کہ میرے اللہ نے بھیجی ہے تو اس میں مزہ لے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کو تو جو ہے مٹھائی میں مزہ آتا ہے، مٹھائی میں مزہ آنا تو عقل میں آنے والی بات ہے، میٹھی چیز ہے، میٹھی میں تو مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن کچھ لوگوں کو مرچی میں مزہ آتا ہے، مرچی کھا رہے ہیں، ناک بہہ رہی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں اور سو آواز نکل رہی ہے، لیکن بول رہے ہیں کہ میں 10 مرتبہ یہاں آؤں گا، ہر ہفتے آؤں گا کھانے کو۔ اور اس کو بول رہے بھائی اتنا تیرا آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، ناک سے پانی نکل رہا ہے، اور تو اتنا چلا رہا ہے، تیری آوازیں نکل رہی ہے، اور تو بول رہا ہے کہ میں یہاں ہر ہفتے آؤں گا، تو بولے نہیں مزہ آ رہا ہے۔ تو دیکھو یہ مزہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے ان کو اس میں مزہ آتا ہے کہ اللہ نے تکلیف بھیجی ہے تو میں اس پر خوش ہوں، اس پہ مزہ لیتے ہوں، کیونکہ ثواب مل رہا ہے نا اللہ کی طرف سے۔ جو بھی مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے حدیث میں ثواب ملتا ہے، تو کچھ اللہ کے نیک بندے ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ وہ مصیبتوں سے مزہ لیتے ہیں، تو یہ بڑا درجہ ہے۔ تو کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ صبر، انسان اللہ کا حکم سمجھ کر برداشت کرے، اس سے بڑا درجہ موافقت کرے، ہاں میں ہاں ملا، اللہ نے جو کیا میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اس سے بڑا درجہ کہ مصیبت سے مزہ لے، مصیبت کو انجوائے کرے، ٹھیک ہے۔ چلیے فرمایا والصابرین والصابرات، یہ 5ویں صفت ہے۔ بس کر دیں گے، اس کے آگے اور 5 صفتیں باقی ہیں انشاءاللہ، وہ آئندہ ہفتے، ٹھیک ہے، وقت پر آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔